اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عالم باہوت کی۔ عالم باہوت پچھلے بیانات میں نے بتایا عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جباروت، عالم لاہوت۔ اب بات کریں گے عالم باہوت کی۔ یہ عالم جہان ہے، باہوت کہتے ہیں۔ باہوت کے معنی ہے جو خدا کے ساتھ رہیں، اور میرے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فائز تھے۔ میرے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری اس مقام پر فائز ہیں۔ میرے مرشد سلطان فقیر عبدالحمید سروری قادری اس مقام پر فائز ہیں۔ بہت سارے اولیاء اس مقام پر فائز ہیں۔ یہ کون سا مرتبہ ہے؟ باہوت، ان لوگوں کا جہان جن کو اللہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ عالم لاہوت وہ تھا کہ بندہ اللہ کو ساتھ رکھے، یعنی یہ تصور کرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ باہوت کہتے ہیں اللہ بندے کو کہے بھائی تو میرے ساتھ رہ۔ اللہ غنی، جب اللہ بندے کو رکھتا ہے ساتھ، بندہ خدا کے ساتھ رہتا ہے اور با خدا ہو کر۔ سلطان باہو فرماتے ہیں میں باہو با خدا ہوا، خدا کے ساتھ واصل ہوا، خدا کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا جہان ہے؟ یہ وہ جہان ہے جہاں پر جا کر بندہ اللہ کی ذات میں اس قدر فنائیت اور بقائیت حاصل کر جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رہتا ہے، خدا کو ہی دیکھتا ہے، غیر کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ جو غیر اللہ کے رولے ہیں، یہ جو شرک بدعت کے رولے ہیں، وہاں پر نہیں رہتے۔ جب بندہ عالم باہوت میں جاتا ہے، کیسا جہان ہے، ارے کیسا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ خود بندے سے کہے میرے ساتھ رہے، اور تو میرے ساتھ ہے۔ بہت سارے نبی اور ولی اس مقام پر فائز ہوئے۔ اور یہ میرے باہو سلطان نے تو اپنا اقرار کیا کہ میں اس مقام پر ہوں، اللہ نے مجھے، اور یہ کیسی خوش قسمتی ہے۔ پھر میں بات کر دوں، میں قربان جاؤں اس مرتبے پر، اللہ بندوں کو ساتھ رکھے۔ اللہ، آج ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں، اللہ جس کو اپنے ساتھ رکھے وہ باہوت کے لوگ ہیں، وہ باہوت کے لاہوت و لا مکان کے لوگ ہیں۔ پھر اللہ صرف ان کو ساتھ نہیں رکھتا، اللہ پھر ان کے اختیارات، ان کو اپنے اختیارات دیتا ہے۔ اللہ ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی، علم غیب عطا کرتا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے اپنی عنایات ان بندوں پر، کیونکہ وہ اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ ان کی باطنی خوراک ان کو دیتا ہے عرش معلیٰ پر۔ ان کا باطنی طور پر وجود اللہ کے عرش پر خدا کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کے ساتھ رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا جو خدا کے ساتھ رہے اس میں خدا داد قوت ہوتی ہے۔ اللہ کی طاقت اس بندے کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اور وہ بندہ نا، ابھی کوئی بندہ مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ نے مجھے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ نے ساتھ رکھا ہے؟ تو یار جان لیں اب یہ بات کیسے پتہ چلے گا؟ اگر مرشد سے تو دور ہو اور پھر بھی دور نہ ہو، یعنی تیری دوری نزدیکی ایک برابر ہو جائے، تو دور رہ کر بھی پیر کے قدموں میں ہے، تیرے دل میں محبت کم نہ ہوئی، تیرے دل میں عزت کم نہ ہوئی، تو جان لے تجھے رکھا ہوا ہے خدا نے ساتھ۔ تو جہاں بھی چلا جائے تجھے لگے تیرا پیر تیرے ساتھ ہے، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، اور محبت میں کمی نہ آئے۔ آج کل تو کمی ایسی آتی ہے، 6 مہینے مرید جاتا ہی نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے بعد میں آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے۔ تو جان لے وہ ابھی عالم باہوت میں نہیں گیا۔ عالم باہوت میں ہوگا تو جہاں بھی ہوگا اللہ ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ جہاں بھی جائے گا اللہ ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نظارے اس بندے کے پاس ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ساری روحانیت اس بندے کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ بندہ اس کو اللہ نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جس کو اللہ ساتھ رکھ لینا،
اللہ اس کو پھر دور نہیں کرتا. یہ جو دور ہو جاتے نا، بھاگ جاتے پگوڑے مرید میں اس کو کہتا ہوں، نانی مرید، وہ جو دوڑ جاتے ان کو اللہ نے رکھا ہی نہیں تھا. سلطان العارفین فرماتے ہیں مڑن محال تنادا یا حضرت باہو، مڑن محال تنادا یا حضرت باہو، جنو صاحب آپ پلائی ہو. ارے جس کو صاحب نے، مرشد نے، اللہ نے پلائی ہو، وہ مڑن محال، وہ واپس نہیں مڑتے. ارے اس کو مالک نہیں رکھا ہوا ہے، اسے خدا نہیں رکھا ہوا ہے، اسے مصطفیٰ نہیں رکھا ہوا ہے. وہ اچھا وہ دور نہیں جا سکتے، وہ جہاں بھی جائیں مرشد کھینچ لاتا ہے. بہت مریدوں کو میں نے دیکھا وہ غافل ہو گئے، ایک دن پھر زیارت ہوئی، کھینچ کر لے کر آیا پیر، اور چل تیرا منزل وہ ہے، تیرا مرکز وہ ہے، چل. گویا باہوت میں ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے. جس کو اللہ رکھے انہوں کون چکھے. تو جن کو اللہ رکھتا ہے وہ جہاں بھی چلے جائیں مرشد کی نگاہ میں ہیں، اللہ کی توجہ میں ہیں، اللہ کی توجہ میں ہیں. تو جہاں بھی ہوں اللہ ان کو کھینچ لاتا ہے کہ بندے دور نہ جانا میرے اولیاء سے کبھی بھی، کیونکہ میں نے تجھے رکھا ہے. جب ہم رکھتے ہیں نا تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری اتنی اوقات ہے. ہم جسے رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بھول جاتے ہیں نا، بندہ نادان ہے. لیکن جسے اللہ رکھتا ہے نا پھر وہ واپس نہیں مڑتا. ہاں ان کو اللہ نے رکھ لیا، اللہ نے پسند کر لیا، پھر وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کھینچ کر لائے گا اپنی طرف، وہ جا ہی نہیں سکے گا. پہلی بات تو وہ جا ہی نہیں سکے گا. اگر کبھی چلا بھی گیا با خدا ہے، باہوت کے مقام میں ہے، اللہ پھر کھینچ لائے گا. آجا میرے بندے دور نہ جانا، میرے قرب کی جنت میں سیر کر. دنیا میں بھی میرے ولیوں کا قرب لے کے، یہ دنیا کی جنت ہے، دنیا کی جنت میرے ولیوں کا قرب ہے، اور مرنے کے بعد جنت میرا قرب خدا بندی ہے. اور قرب میں رہنا اس کو جنت کہتے ہیں، عالم باہوت کہتے ہیں. جس کو خدا اپنے ساتھ رکھے اس کو عالم باہوت کہا جاتا ہے. اور یہاں کا کیا ذکر ہے؟ عالم باہوت کا ذکر ہے یا واحدو، یا واحدو. یا واحدو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ سارے تیرے ساتھ ہیں، تو پھر بھی ایک ہے. سب کچھ تیرے ساتھ ہے اللہ، اور تو پھر بھی ایک ہے. ہم تیرے ساتھ ہیں، تیری توحید میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اللہ. ہم پھر بھی میرے مولا تو ایک ہے، ہم تیرے رنگ میں. کیسی شان ہے! وہ سب میں ہو کر، سب کچھ ہو کر، سب اس میں سما جائے، وہ پھر بھی واحد کا واحد رہے. یا واحدو، یا یہاں پر کہنا، واحد دل پر کہنا، اس کا ذکر کرنا، اور ذکر کر کے یا واحد، سب کو پاس رہ کر بھی اکیلا. سارے پاس ہیں پھر بھی وہ اکیلا. وہ واحد، یا واحد کا نعرہ جب بلند کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر ہمیشہ اپنے قرب کی جنت دے دیتا ہے. میں پھر بتا دوں، دنیا میں اللہ کی جنت اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے قدم ہیں، ان کی بارگاہ ہے، ان کا آستانہ ہے. اور قیامت کے دن کی جنت کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، با خدا ہونا، مقام باہوت ہے. تو میرے بھائیوں، اب جو کوئی جان لے اگر وہ دور ہو کر بھی مرشد سے دور نہیں ہو رہا، جسم دور ہے دل مرشد کے قریب ہے، تو جان لے وہ عالم باہوت میں چلا گیا، اللہ کے قرب میں چلا گیا. کیونکہ مرشد اس کو کبھی دور ہونے ہی نہیں دیتا. اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو دنیا کے جھنجھڑوں میں ایسا اس کو نکال کر لاتا ہے، میرے بندے آ میرے پاس آ جا، کہ تو جس تسبیح کا دانہ ہے اسی میں اچھا لگتا ہے. وہ ایسے نہ بکھر. جب بندہ بکھر جاتا ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں عالم باہوت، ان لوگوں کا جہان جسے اللہ اپنے پاس رکھے. ہم تو اللہ کو رکھتے ہیں نا، اللہ جسے رکھے بات تو وہ ہے. ہم تو کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں. یہ مزہ نہیں ہے. رسول کہے یہ میرا غلام ہے، اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے ساتھ رہے، یہ میرے ساتھ رہے. تو ذکر کرے یا واحد اور عالم باہوت کی سیر کرے. کب ہوگی؟ جب کسی کامل مرشد کے بیعت ہوں گے، اس کے ذریعے عالم باہوت میں جائیں گے. ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس اگر رہنا چاہتے ہیں،
عالم باہوت کی سیر کریں، جائیں اللہ کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ ہی اللہ کی بارگاہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عالم باہوت کی سیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا بیان کریں گے عالم یاہوت۔ یہ ابھی ایک اور میں یہ بھی بتا دوں، لطیفہ سری کے بعد لطیفہ خفی، یہ عالم باہوت کا راز ہے۔ لطیفہ خفی جب اللہ بندے پر خفی راز منکشف کرتا ہے، یہ لطیفہ خفی سے اس کا تعلق ہے۔ ہم بات کریں گے عالم اب یاہوت کی، انشاءاللہ اگلے بیان میں بتائیں گے عالم یاہوت کیا ہے، یہاں پر جا کر بندے کو کیا مقامات ملتے ہیں، کیا مرتبہ ملتا ہے اور کیا وظیفہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو ان تمام عالمین کی روحانی سیر عطا فرمائے، اپنی پہچان کر کے خدا کی ذات میں فنا ہو کر بقا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔